بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ کشمیر میں لاک ڈاؤن اور بدترین کرفیو کو 1 سال مکمل ہوا۔ اس دوران بھارت نے آرٹیکل 370 ریووک کرنے کے بعد یہ کوشش شروع کی ہے کہ کشمیر میں ڈیموگرافک میک اپ کو چینج کیا جائے، آباد کاروں کو بھارت سے لا کر، اور اس طرح مسلمان میجورٹی کو منورٹی میں کنورٹ کیا جائے اور ریفرینڈم کروا کے اس سارے قضیے کو لیگلائز کیا جائے۔ یہ تو سب کچھ آپ کو معلوم ہے، مظالم ہونے والے بھی معلوم ہیں، لیکن اصل میں ایک سوال ہے جس کا جواب ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہے کہ آگے اگلے 1-2 سالوں میں کیا ہونے والا ہے، اور اس کا جواب میرے خیال میں تو بالکل سمپل ہے کہ کشمیر آزاد ہونے والا ہے، اور وہ بھی اگلے 1-2 سالوں میں، اور مودی رجیم کے اسی ٹینیور میں۔ کس طرح، یہ ہم آپ کو آنے والے اگلے چند منٹوں میں بتائیں گے، اور وہ بھی بالکل ریسرچ گریڈ حوالے سے، اس ریسرچ کے حوالے سے جو اویلیبل ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک آنے والی تمام ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اگلے چند منٹوں میں ہم آپ کو 3 چیزیں بتائیں گے۔ ایک تو یہ کہ کس طرح گزشتہ 10-15 سال کی ناقص بھارتی پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ آج بھارت کے پاس 2 میں سے ایک چوائس ہے، یا تو کشمیر کو آزاد کرے یا خانہ جنگی مول لے، اور اس سارے انریسٹ کو پورے بھارت میں پھیلا دے۔ دوسرا، اس دوران کہ اگلے 1-2 سال میں، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کشمیر آزاد ہونے والا ہے، اس دوران پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ اور تیسرا، یہ کس طرح بھارت نے کے لیے ایک مکافات عمل ہے، یعنی کہ نیمیسس، what goes around comes around۔ تو ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوا۔ سرد جنگ کے بعد اور ڈینگ زیاؤپنگ کی پالیسیز کے نتیجے میں چین نے تیزی سے معاشی ترقی کرنی شروع کی۔ اس وقت یہ ریئلائزیشن ہوئی چین کے اندر کہ چین اگلے 10-20 سالوں میں ایک سپر پاور بننے جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں چین نے ایک ویژن ایوالو کیا اور دنیا بھر کو دیا، جسے کہتے ہیں BRI، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ اس کے 2 یا 3 کمپوننٹ تھے، ایک ملٹری کمپوننٹ، ایک اکنامک کمپوننٹ، اور اس کا ایک سوشل کمپوننٹ بھی ہے جس کا ہم آج ذکر نہیں کریں گے۔ اس کا ملٹری کمپوننٹ تو ظاہر ہے چین کی طرف سے ہتھیاروں میں اور عسکری ترقی کے نتیجے میں اپنے ساتھیوں کی بھی ترقی، جس کو ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے، نئی آبدوزیں آ رہی ہیں، 7-8 آبدوزیں، اور یون کلاس کی، اس کے علاوہ J-17 تھنڈر، میزائلز، اور بہت سی چیزوں میں چین کی ہمیں عسکری امداد حاصل ہے۔ الخالد ٹینک میں بھی کچھ نہ کچھ شمولیت شاید ہو، اور اس کے میٹیریل میں لیکن اس کا معاشی جو کمپوننٹ ہے وہ ہے BRI کا پاکستان میں CPEC، جس کے نتیجے میں انفراسٹرکچر ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے، اور BRI جس کا یہ ایک فلیگ شپ پروگرام ہے، وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، خاص طور پہ ایشیا میں، اور باقی کے ملک اس کو جوائن کر چکے ہیں سوائے انڈیا اور بھوٹان کے۔ بھوٹان بھی اس لیے کہ وہ لینڈ لاک کنٹری ہے اور انڈیا کے زیر انفلوئنس ہے بہت زیادہ، لہٰذا انڈیا اب اس میں شامل نہیں ہے۔ 2015 میں چین نے اس کا ایک اور کمپوننٹ لانچ کیا، جس کو وہ کہتے ہیں ڈیجیٹل سلک روڈ، جس کے تحت فائبر آپٹکس بچھائی شروع ہوئی، 5G ٹیکنالوجی شروع ہوئی، ہواوے جسے لوگ کہتے ہیں، جس کو ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، جس کی امریکہ مخالفت کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ اب وہ اپنا ایک GPR سسٹم، گلوبل پوزیشننگ سسٹم بھی، سیٹلائٹس بہت سے پھینک کے بنایا جاتا ہے، سسٹم بھی بنا چکے ہیں، جس میں پاکستان شمولیت اختیار کر چکا ہے۔ 31 جولائی کو اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس کا نام ہے بیدو۔ آن دا لائٹر سائڈ، بیدو ایک انڈین میوزک کمپوزر بھی تھا، جس کی دھنوں پہ 80 کی دہائی میں ایک پاکستانی گلوکارہ نازیہ حسن نے بہت سی خوبصورت میلوڈیز بھی گائیں۔ بہرحال، تو اب GPRS سسٹم اور 5G ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ایڈوانسمنٹ، اب یہ ایک کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز ہیں، جس کی وجہ سے اس نے چین کو پوری دنیا میں ایک خاص مقام دے دیا۔ اب اس کا جواب دیکھتے ہوئے دوسری طرف امریکہ نے بھی ہلنا جلنا شروع کیا۔ ٹرانس
پیسیفک پارٹنرشپ جس میں پیسیفک اوشنز کی کنٹریز کل 12 شامل تھیں، جس میں جاپان بھی تھا، فلپینز اور بھی ملک تھے بالکل اس میں شامل، وہ چین کی اس بڑھتی ہوئی ترقی اور ایک نئے اسٹیٹس کا جواب ہو سکتا تھا۔ اور پریزیڈنٹ اوباما نے کے دور میں اس پہ بہت کام کیا گیا۔ پریزیڈنٹ اوباما نے ان ملکوں میں دورے کیے اور اس کے ملٹری کمپوننٹ کا نام رکھا پیوٹ ایشیا، اور جس میں بہت سے ملکوں کو شامل کیا گیا، اور ساؤتھ چائنا سی میں چین کے تسلط کو روکنے کے لیے مختلف کارروائیاں شروع کیں، جہاں پر چین آلریڈی بجائے ایئر کرافٹ کیریئرز کے کچھ نئے جزیرے آرٹیفیشل جزیرے تعمیر کر چکا تھا، اور چین کا ایک طرح سے کافی حد تک قبضہ ہو چکا تھا۔ یہ پارٹنرشپ چلتی رہی۔ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تو اس وقت اس کو تبدیل کر کے اس کا نام تبدیل کر دیا گیا، اور اس کا نام رکھ دیا گیا انڈو پیسیفک پارٹنرشپ۔ دوسری پارٹنرشپ جو چین چلا رہا تھا اس کا نام ہے ایشیا پیسیفک پارٹنرشپ، اور اس کا نام رکھا گیا انڈو پیسیفک پارٹنرشپ، یعنی انڈیا کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا۔ اس کے ملٹری کمپوننٹ کو مزید انہینس کرنے کے لیے کوادریلیٹرل تعاون شروع کیا گیا اور کوارڈز شروع کیا گیا، جس میں آسٹریلیا، جاپان، چین اور امریکہ شامل تھے، جس سے جاپان کو بھی تھوڑا سا اعتراض ہوا کہ چین کو کارنر کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے، اور معاشی سطح پہ تو ہمیں چین کے ساتھ آگے چلتے رہنا چاہیے۔ بہرحال انڈیا نے اپنے آپ کو ایشیا پیسیفک پارٹنرشپ میں شامل نہیں کیا، اور انڈو پیسیفک پارٹنرشپ کا انڈیا پارٹ بن گیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے علاقے میں ملکوں نے اس کا محاصرہ تو نہیں کر سکے، نہ ہی کیا پاکستان اور سری لنکا اور مختلف اور ممالک نے، بٹ انڈیا ٹوٹلی ارریلیونٹ ہو گیا۔ جبکہ دوسری پارٹنرشپ جو تھی اس میں بھی اب ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں جس وقت کارروائی کرنے کے لیے انڈیا کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ بلو نیوی ریز کر رہے تھے، تو انڈیا اس طرح سے اس کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں کر سکا۔ نئے جہاز اور اسلحے کی پرچیز تو ہوتی رہی، جس میں شاید ہو سکتا ہے کچھ مال بھی بن رہا ہو، جیسے راجیو گاندھی کے دور میں بوفر توپیں خریدنے وقت ایک بہت بڑا سکینڈل تھا، لیکن اس طرح کا انڈیا کو ایک رول نہیں مل سکا۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دونوں طرف سے انڈیا تقریباً فارغ ہو کے ایک آئسولیشن اور تنہائی کا شکار ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں کشمیر کی موومنٹ کو ایک سپر ملا ہے، اور جو انڈیا بھر میں اس کی ایک تو مسلمانوں کی طرف سے سپورٹ، اور دوسرا چین کی طرف سے بھی، اور اب اس کا نتیجہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نکلے گا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے چین نے انڈیا کے ساتھ بات چیت کا کچھ آغاز کیا، اور ووہان میں وزیر اعظم مودی اور پریزیڈنٹ شی کے درمیان ملاقات ہوئی، جس کے نتیجے میں یہ امید پیدا ہوئی کہ شاید بھارت اب سی پیک کو یا بی آر آئی کو جوائن کر لے۔ اسے انڈیا چائنا انڈیا پلس بھی کہا جانا شروع ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں ضروری تھا کہ کشمیر پہ جو مسئلہ چل رہا ہے اس کو حل کیا جائے، اور اس کی سمپل وجہ ہے کہ ہمارا سی پیک، پاکستان کا سی پیک جو ہے وہ لداخ کے بالکل ساتھ سے ہو کے نکلتا ہے، مارخون ویلی، اور دوسری طرف لے ہے، اس طرف سے گلگت بلتستان ہنزا کے پاس جب سست سے نکلتا ہے تو دوسری طرف کارگل ہمیں معلوم ہے، اور کارگل کے پرے لے ہے۔ انڈیا نے ادھر سڑک بنانی شروع کی ہوئی تھی تاکہ اوپر آ جائے، اور اس کو بلاک کرنے کے لیے تو ظاہر ہے اگر جوائن کرے گا تو شورٹی آن گراؤنڈ دینی پڑے گی، تو اس کو حل کرنا پڑے گا۔ تو اگر لداخ کا مسئلہ حل ہوگا تو کشمیر کا بھی مسئلہ حل ہوگا، اور کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے لوگ اس کو قبول کر لیں اور لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے۔ اور ظاہر ہے اس کا سمپل مطلب یہ تھا کہ انڈیا کو کشمیر پہ کشمیریوں کی رائے کے مطابق کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا، لیکن انڈیا کو یہ گوارا نہ ہوا، اور انہوں نے ایسا نہ کیا، اور ایشیا پیسیفک میں شمولیت اختیار نہ کی،
اور بجائے اس کے کہ شمولیت اختیار کرتے انہوں نے کشمیریوں کو آزادی دیتے، انہوں نے اور سختی کر کے 370 ریووک کر دیا۔ اور یہی ہے کہ آپ کے مکافات عمل کہ آپ کے عمل کے نتیجے میں آپ کے اوپر کوئی آفت آتی ہے یا نہیں آتی، اس کے نتیجے میں چین کے لیے ضروری ہو گیا کہ اب وہ شورٹی جو پہلے انڈیا سے بات چیت کر کے وہ حاصل کر رہا تھا سی پیک کو، کیونکہ سی پیک ایک فلیگ شپ پروگرام ہے، سی پیک سے نہ صرف تجارت ہونی ہے بلکہ ریورس ٹریڈ بھی ہونی ہے انرجی کی، نارتھ سے ساؤتھ کی طرف ٹریڈ گڈز جائیں گی، جبکہ ساؤتھ سے نارتھ کی طرف ساری دنیا سے آنے والا تیل اور انرجی جائے گی۔ روس نے $10 بلین کی انویسٹمنٹ ریڈی کی ہوئی ہے پاکستان میں گیس کے سٹوریج بنانے کے لیے، اور بہت سے منصوبے ہیں، اور اسی راستے سے گوادر سے آنے ہیں۔ اور اگر اسے کاٹ دیا جائے تو چین کے لیے کی ترقی کے لیے یہ ایک ڈیتھ سینٹنس ہے، اور اس کو چین برداشت نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا چین کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ گارنٹی جو اسے انڈیا سے مل سکتی تھی اسے ملٹری مائٹ کے ذریعے حاصل کی جائے، اور جو انہوں نے لداخ میں حاصل کیا۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو انہوں نے ان علاقوں پہ قبضہ کیا ہے کہ اب یہ بالکل کارگل کی طرح ہے۔ اب انڈیا کی گولڈی روڈ اور دولت بیگ گولڈی روڈ اور باقی جو انفراسٹرکچر تھا وہ چائنا کی زد میں ہے، اور ایون سیاچن کی طرف جانے والی سپلائیز بھی جو ہیں وہ بھی اگر چائنا چاہے جب چاہے روک سکتا ہے، اور پوری دنیا میں انڈیا کی نہ کوئی مدد کرنے آیا ہے، نہ کوئی آئے گا، اور نہ ہی چین کے ساتھ اپنے تعلقات صرف اس وجہ سے کوئی خراب کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اب ایک اور مشکل چین انڈیا کی طرف سے آ گئی ہے۔ ناؤ اٹس اے سینڈوچ، ناؤ اٹس آن دا ٹو سائڈس، لداخ سے بھی اور دوسری سائڈ سے پاکستان کو بھی۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کو کیا کرنا ہے۔ پاکستان کو کچھ نہیں کرنا، پاکستان کو صرف صبر سے انتظار کرنا ہے، کیونکہ اس سارے معاملے سے بوکھلا کے بھارت کوئی ملٹری ایکشن کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ میں کسی فالس فلیگ کی بات نہیں کر رہا، بانا تو ظاہر ہے فالس فلیگ سے بنے گا، کوئی میجر فرنٹ کھول سکتا ہے تاکہ پاکستان کو کسی لمیٹڈ وار میں جھونکا جا سکے۔ اس کا طریقہ اب یہ نہیں ہے کہ بھارت کو اپیز کیا جائے، اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کو کشمیر اور ایون راجستھان کے سندھ میں، راجستھان کے بارڈر میں اور سیالکوٹ والی سائڈ پہ، اور ایون کراچی جہاں سے ان کی نیوی ہے، ان تمام بارڈرز پہ اب ملٹری ڈپلائمنٹ کو بالکل ریڈی کرنا چاہیے، تاکہ اگر بھارت یہ سوچے تو اسے سمجھ آئے کہ یہ خود کش حملہ ہوگا، اور اس ملٹری کو روکا جائے اور انتظار کریں۔ ہاں، انٹرنل انریسٹ کرنے کی بلوچستان میں اور مختلف کوشش تو بھارت کر رہا ہے۔ انتظار کیوں کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہر گزرتا ہوا وقت بھارت کو کمزور کرے گا اور کشمیر کی آزادی کو قریب لائے گا۔ افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک جیل بریک ہوئی ہے جلال آباد میں، کہا جاتا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق کہ 2000 سے زیادہ قیدی فرار ہوئے، جس میں 1000 سے زیادہ القاعدہ کے لوگ تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق القاعدہ اپنا گلوبل ہیڈ کوارٹر اب صدرن بھارت میں چنوائے یا اسی طرف کہیں شفٹ کر چکا ہے، اور دنیا بھر کو یہاں سے کنٹرول کرتا ہے۔ احمد الزواری کا ہم نے نام سنا ہوا ہے، اور کل جو جیل بریک ہوئی وہ اس کی ذمہ داری جو ہے داعش نے قبول کی، یعنی ابو بکر بغدادی۔ تو ایک دفعہ پھر افغانستان میں یہ آگ لگنے جا رہی ہے، اور اس کا فال آؤٹ القاعدہ کی صورت میں اس دفعہ بھارت میں دیکھنے کو ہمیں مل سکتا ہے۔ دوسری طرف جو 7 ریاستیں بھارت کی چائنا کے ساتھ لگتی ہیں اور ان کو ایک بہت چھوٹا سا راستہ جاتا ہے، وہ بھی ولنریبل ہیں۔ بنگلہ دیش میں نے بھی چین کے ساتھ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو ماؤسٹ باغی ہیں ان کو وہ بنگلہ دیش کے جنگلوں سے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت ہر گزرتا ہوا وقت بھارت کو اس چیز کے قریب لا رہا ہے کہ یا تو کشمیر کو آزاد کرے اور باقی بھارت کو سنبھال لے، جس کی پیشکش یا جس کے لیے ووہان میں سمٹ ہوئی تھی، یا پھر اس خانہ جنگی کو اپنے اوپر مسلط کرے، جس کے نتیجے میں صرف کشمیر نہیں بلکہ کچھ اور ریاستیں بھی آزاد ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔